بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ کرام، شرح العقائد النسفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 16 ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے علم کی دوسری تعریف بیان کی تھی اور ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا جو ماتن کا متن تھا کہ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، کہ مخلوق کے لیے اسباب علم تین ہیں۔ ان میں پہلا حواس سلیمہ ہے، دوسرا خبر صادق اور تیسرا عقل ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ تین کو بیان کرنا یہ بحکم الاستقراء ہے، یعنی استقراء کے حکم کی وجہ سے ہم نے یہ تین کو مخلوق کے لیے اسباب علم قرار دیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس کی وجہ حصر کو پڑھیں گے اور ساتھ ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی بیان کیا جائے گا۔ وجہ حصر یعنی ان تین میں ہی اسباب علم کو منحصر کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ شارح آج ذکر کریں گے۔ وجہ حصر بیان کرتے ہوئے خلاصتاً میں عرض کرتا چلوں کہ جو وجہ حصر شارح نے بیان کی تھی وہ یوں تھی کہ سبب یا تو ذات مدرک سے خارج ہوگا یا ذات مدرک سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر سبب ذات مدرک سے خارج ہو تو یہ خبر صادق ہے، اور اگر ذات مدرک سے خارج نہ ہو تو وہ اعلیٰ ہوگا یا اعلیٰ نہیں ہوگا۔ اگر تو وہ جو سبب ہے وہ اعلیٰ ہوگا تو اسے حواس کہیں گے، اگر اعلیٰ نہ ہوگا تو اسے عقل کہا جائے گا۔ تو یہ وجہ حصر شارح نے بیان کی تھی، جس کو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور بیچ میں جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں وجہ الضبط ان السبب ان کان من خارج فالخبر الصادق والا فان کان آلۃ غیر مدرک فالحواس والا فالعقل۔ فرماتے ہیں وجہ ضبط یہ ہے کہ وجہ ضبط یعنی اسباب علم کو تین میں منحصر کرنے کی وجہ یعنی دلیل، وہ وجہ دلیل یہ ہے وہ وجہ ضبط یہ ہے کہ ان السبب ان کان من خارج، کہ اگر سبب ذات مدرک سے خارج ہوگا تو فالخبر الصادق، وہ خبر صادق ہے، وَإِلَّا یعنی اگر ذات مدرک سے خارج نہ ہو تو فَإِن كَانَ آلَةً غَيْرَ مُدْرِكٍ، تو وہ اعلیٰ ہوگا جو مدرک کا غیر ہوگا۔ تو کہتے ہیں اگر وہ اعلیٰ ہوا، سبب علم اعلیٰ ہوا اور مدرک کا غیر ہوا تو یہ حواس ہے۔ وَإِلَّا فَالْعَقْلُ، وگرنہ وہ عقل ہے، یعنی اگر اعلیٰ نہ ہو تو وہ عقل ہے۔ یہ تین میں جو ہے وہ جو شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وجہ حصر یہاں پر بیان کر دی کہ اسباب علم کو جو تین کے اندر منحصر کیا ہے اس کی وجہ اور اس کی دلیل یہ ہے۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ آگے ایک اعتراض ہوتا ہے اور اس اعتراض کا جواب بھی شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیں گے۔ معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ آپ نے مخلوق کے لیے جو اسباب علم بیان کیے کہ اسباب علم مخلوق کے لیے تین ہیں، آپ ذرا بتائیں کہ سبب سے مراد آپ کی کیا ہے؟ سبب سے مراد آپ کی کیا ہے؟ سبب سے مراد اگر سبب حقیقی ہے تو بھی تین میں انحصار درست نہیں، تین میں منحصر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سبب حقیقی تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور وہ واحد و یکتا ہے، لہذا تین کہنا درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی سبب سے مراد سبب ظاہری ہے، سبب سے مراد کیا ہے؟ سبب ظاہری ہے، تو اگر سبب سے مراد سبب ظاہری ہے تو وہ بھی تین میں منحصر نہیں، وہ بھی تین نہیں ہے، وہ تو ایک ہی ہے اور وہ عقل ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی جو حواس وغیرہ ہیں، اخبار ہیں، تو یہ تو عقل کے ادراک کرنے کے لیے آلات اور طرق ہیں جی، تو تین کہنا پھر بھی درست نہیں ہے، سبب ظاہری بھی ایک ہی ہے اور وہ ہے عقل۔ اور اگر آپ سبب سے مراد جو ہے وہ مفدی فی الجملہ لیتے ہیں، یعنی ایسا سبب جو کسی نہ کسی درجے میں سبب ہو، تو بھی کہتے ہیں حصر درست نہیں ہے۔ مفدی فی الجملہ لیتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز جو علم تک پہنچا دے وہ سبب مراد لیتے ہیں، تو پھر بھی تین میں حصر درست نہیں، کیونکہ یہ تو پھر تین سے بڑھ جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے
علم کا سبب بنتی ہیں کہ جن کو استعمال کرنے کے بعد بندے کو علم حاصل ہوتا ہے، جیسے وجدان ہے، حدث ہے، تجربہ ہے، عقل کی نظر ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، تو بھی 3 میں حصر درست نہیں ہے. یعنی قصہ مختصر یہ کہ معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ آپ کی سبب سے مراد سبب حقیقی ہو تو بھی 3 کہنا درست نہیں، کیونکہ سبب حقیقی تو صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور اگر آپ کی سبب سے مراد سبب ظاہری ہے تو بھی درست نہیں، کیونکہ سبب ظاہری تو صرف عقل ہے، وہ بھی ایک ہے، تو 3 کہنا پھر بھی درست نہیں ہے. اور اگر آپ کی سبب سے مراد مفدی فی الجملہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو علم تک پہنچا دے وہ مراد ہے، تو بھی 3 کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ تو پھر 3 سے بڑھ جائے گا. یہ ایک اعتراض ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. آئیے اس اعتراض کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فرماتے فَإِنْ قِيلَ السَّبَبُ الْمُؤَثِّرُ فِي الْعُلُومِ كُلِّهَا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهَا بِخَلْقِهِ وَإِيجَادِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ لِلْحَاسَةِ وَالْخَبْرِ وَالْعَقْلِ. اس کا ترجمہ کرتے ہیں. معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ السبب، کہ اگر آپ کی سبب سے مراد سبب حقیقی ہے، السبب وہ سبب ہے المؤثر فی العلوم کلیہا، جو مؤثر ہے تمام علوم کے اندر. تو کہتے ہیں اگر سبب سے مراد یہ ہے کہ جو تمام علوم میں مؤثر ہے، تو کہتے ہیں هو اللہ تعالی، وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے. لأنها بخلقہ و ایجادہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہی پیدا کرنے سے اور اس کے ہی ایجاد کرنے سے بندے کو علم حاصل ہوتا ہے. واللہ تعالی، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور لأنہا، اور وہی اس لیے کہ یہ سارے کے سارے علوم جو ہے بخلق ہی، لأنہا کی ضمیر علوم کی طرف راجع ہے کہ لأنہا، کیونکہ تمام کے تمام علوم بخلق ہی اس کے پیدا کرنے سے، و ایجاد ہی اور اس کے ایجاد کرنے سے، اور من غیر تاثیر للحاسۃ والخبر والعقل، اور حاسہ اور خبر اور عقل کو تو کوئی تاثیر حاصل ہے ہی نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو ہی علم حاصل ہوگا، اور اس کے پیدا کرنے سے ہی علم حاصل ہوگا. اب بندہ چاہے جتنے بھی حواس استعمال کر لے، اگر وہ نہ چاہے تو علم جو ہے وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پیدا کرنے سے اور اس کے ہی ایجاد کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے. من غیر تاثیر للحاسۃ والخبر والعقل، حاسہ، خبر اور عقل کو اس میں کوئی تاثیر حاصل نہیں ہے، یعنی تاثیر حقیقی. تو یہ پہلی بات ہوئی کہ اگر آپ کی سبب سے مراد سبب حقیقی ہے تو وہ تو اللہ کی ذات ہے، لہذا 3 کہنا درست نہ ہوا. دوسری بات فرماتے ہیں وَالسَّبَبُ ظاہری، اور اگر آپ کی سبب سے مراد سبب ظاہری ہے، کالنار للإحراق، جیسے آگ جلانے کا سبب ظاہری ہے کہ آگ ہو تو وہ جلاتی ہے. جی، تو یہ جیسے آگ جلانے کا سبب ظاہری ہے، اگر آپ کی علم کے حوالے سے کہ مخلوق کے لیے جو اسباب علم ہے جن سے مخلوق کو علم حاصل ہوتا ہے، اور اس سبب سے مراد آپ سبب ظاہری لیتے ہیں، کہتے ہیں هو العقل، تو وہ سبب ظاہری تو صرف عقل ہے، لا غیر، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. یعنی عقل ہی سبب ظاہری ہے. اور رہ گئے حواس، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْحَوَاسُ وَالْأَخْبَارُ آلَاتٌ وَطُرُقٌ فِي الْإِدْرَاكِ. حواس، اخبار تو یہ ادراک کرنے میں طرق ہیں اور آلات کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی آلہ نہیں ہوتا جیسے آلہ ذریعہ، تو یہ آلہ اور طرق کی حیثیت رکھتے ہیں ادراک میں، علم کے حاصل کرنے میں. وگرنہ اگر دیکھا جائے تو سبب ظاہری وہ صرف اور صرف عقل ہے. عقل ہے تو پھر علم حاصل ہوتا ہے. تو اگر آپ کی سبب سے مراد سبب ظاہری ہے تو وہ بھی ایک ہے، تو لہذا 3 کہنا، 3 میں حصر کرنا پھر بھی درست نہ ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہاں تک؟ جی. تیسری بات یہ کہ اگر آپ کی سبب سے مراد سبب مفدی فی الجملہ ہے، یعنی جو بھی چیز علم تک پہنچا دے وہ مراد ہے، تو فرماتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَالسَّبَبُ الْمُفْدِي فِي الْجُمْلَةِ، اور سبب مفدی فی الجملہ کہ بِأَن يَخْلُقَ اللَّهُ تَعَالَى فِينَا الْعِلْمَ مَعَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر علم کو پیدا فرما دیتا ہے، معاہو اس کے ساتھ، یعنی اس سبب کے ساتھ، بطریق جری العادت، عادت کے جاری ہونے کے طریقے کے مطابق، بطریق جری العادت، عادت کے جاری ہونے کے طریق سے، یعنی جیسے ہی اس کا ہم استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر علم پیدا فرما دیتا ہے. اگر آپ کی یہ مراد ہے سبب سے، سبب مفدی فی الجملہ،
تو فرماتے ہیں لیشمل المدرکہ، تو یہ مدرک کو بھی شامل ہوگا، کل عقلی جیسا کہ عقل ہے، والآلتا اور یہ آلہ کو بھی شامل ہوگا، کل حسی جیسا کہ حواس ہیں، والطریقہ اور یہ طریق کو راستے کو بھی شامل ہوگا، کل خبری جیسا کہ خبر ہے۔ اور فرماتے ہیں لا ینحصر فی الثلاثہ، یہ تین کے اندر ہی منحصر نہیں ہوگا۔ یہ جو والسبب المفدی فی الجملہ اوپر عبارت تھی نا جی، والسبب المفدی فی الجملہ یہ مبتدا ہے، اور آگے لا ینحصر فی الثلاثہ یہ خبر ہے۔ یعنی معترض اعتراض کرتا ہوا یہ بات کہتا ہے کہ اگر آپ کی سبب سے مراد سبب مفدی فی الجملہ ہے تو لا ینحصر فی الثلاثہ یہ تین کے اندر منحصر نہیں ہوگا، بل ہا ہنا اشیاء اخر، بلکہ یہاں پر دوسری چیزیں بھی ہیں، جیسے کہتے ہیں مثل الوجدان جیسا کہ وجدان ہے، والحدث اور حدث ہے، والتجربۃ اور تجربہ ہے، والناظر العقلی اور عقل کی نظر ہے، بمعنی ترتیب المبادی والمقدمات، مبادی اور مقدمات کو ترتیب دینے کے معنی میں۔ یعنی اب اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، معترض اعتراض کرتا ہوا کہتا ہے کہ آپ کی سبب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اسباب العلم للخلق ثلاثہ، کہ مخلوق کے لیے اسباب علم تین ہیں، تو آپ سبب سے مراد کیا لیتے ہیں؟ سبب حقیقی تو بھی تین کہنا درست نہیں، کیونکہ سبب حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے اور وہ واحد و یکتا ہے۔ اگر آپ کی سبب سے مراد سبب ظاہری ہے، سبب سے مراد کیا ہے؟ سبب ظاہری، اور اگر سبب ظاہری ہے تو وہ تو عقل ہی ہے، پھر بھی تین کہنا درست نہیں، اور عقل تو ایک ہی ہوتی ہے بندے کے پاس۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ سبب سے مراد سبب مفدی فی الجملہ لیتے ہیں تو بھی تین میں حصر درست نہیں، کیونکہ یہ تو تین سے بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ وجدان ہے، حدث ہے، تجربہ ہے، عقل کی نظر ہے، تو ان سے بھی ان کے استعمال کرنے کے بعد بھی بندے کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کی کچھ تعریفات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ وجدان کسے کہتے ہیں جی؟ وجدان ہے، حدث ہے، تجربہ ہے، عقل کی نظر ہے۔ تو وجدان کی تعریف یہ ہے کہ وجدان وہ چیز کہ جس کے ذریعے ان معانی کا ادراک ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ان معانی کا ادراک ہوتا ہے جو مدرک کے بدن کے ساتھ قائم ہے، مدرک کے بدن کے ساتھ قائم ہے، ان کا ادراک ہوتا ہے، جیسے غم ہے، اسی طرح بھوک ہے، پیاس ہے، ان چیزوں کا ادراک، جو چیز جو کرتی ہے، جو حس کرتی ہے، اس کو وجدان کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجدان۔ دوبارہ تعریف سماعت کریں، جس کے ذریعے سے ان معانی کا ادراک ہوتا ہے جو مدرک کے بدن کے ساتھ قائم ہیں، جیسے غم وغیرہ۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث وہ قوت ہے کہ جس کے ذریعے مطلوب علمی کی طرف بغیر تفکر کے، بغیر سوچ و فکر کے ذہن منتقل ہو جائے۔ حدث وہ قوت جس کے ذریعے مطلوب علمی کی طرف بغیر تفکر کے ذہن منتقل ہو جاتا ہے، اس کو حدث کہتے ہیں۔ حدث کی مثال جو ہے وہ آگے شارح جواب کے اندر بھی بیان فرمائیں گے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ چاند کی روشنی یہ سورج کی روشنی سے حاصل کی گئی ہے، مستفاد ہے، تو یہ ہے حدث۔ سین ہے، سین سا نہیں، حدث۔ تجربہ کسے کہتے ہیں؟ تجربہ کی تعریف یہ کہ اسباب کی وجہ سے مسبب کے مشاہدے کا تکرار، سبب کی وجہ سے مسبب کے مشاہدہ کا تکرار ہو، اسے تجربہ کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی یہ سبب پایا جاتا ہے تو ساتھ ہی یہ چیز بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا ہم نے بار بار تکرار دیکھا ہے، اس کو کہتے ہیں مشاہدہ، اس کو کہتے ہیں تجربہ۔ جیسے زہر سے موت کا وقوع ہونا، زہر سے موت کا واقع ہو جانا، یہ تجربے کی مثال ہے، اور شارح نے جواب کے اندر بھی مثال دی تجربے کی کہ سکمونیہ مسہل ہے، یعنی دست آور ہے۔ اس پر انشاءاللہ اب مثالوں پر مزید کلام کریں گے۔ اس طرح ونظر العقل، اور عقل کی نظر سے کیا مراد ہے؟ وہی ترتیب امور معلومات لیتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل المجہول، کہ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب ہمیں کسی امر مجہول تک پہنچا دے، اسے عقل کی نظر کہتے ہیں۔ بہرحال معترض نے اعتراض کرتے ہوئے یہ بات بیان کی تھی کہ جناب والا اسباب علم مخلوق کے لیے جو آپ نے تین میں حصر کر دیا ہے اسباب علم کو، یہ تین میں حصر کرنا، منحصر کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ معترض کا اعتراض تھا، انشاءاللہ اس کا جواب ہم
کل دیں گے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ ایک تو وجہ حسر بیان کی کہ 3 میں جو حسر کیا ہے اس کی وجہ، اس کی دلیل کیا ہے وہ بیان کیا، پھر معترض کا اعتراض ہم نے تفصیلی طور پر آپ کے سامنے بیان کیا، وجدان، حدث، تجربہ اور عقل کی نظر کی تعریفیں بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اس سبق کو یاد کیجئے گا، انشاءاللہ نیکسٹ اگلے سبق میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔